الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، اتباع رسول اور حجیت حدیث کے حوالے سے ہم چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ اسی بات کو آج ایک نئے انداز سے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر کیسے ایمان لے کے آتے تھے، اور یہ جو فلسفہ ہے کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے لیکن جو حدیث نبی کریم کا فرمان ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق نہیں ہے، یہ سارے کا سارا باطل فلسفہ، باطل فتنہ۔ امام ابن قتیبہ 3 صدی کے ایک بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر، کتاب کا نام ہے تعویل مختلف الحدیث، کتاب تعویل مختلف الحدیث۔ اس کے اندر انہوں نے خارجیوں کا، مرجیوں کا، معتزلہ کا، معطلہ کا، قدریہ کا، سب کا خاکہ بیان کیا ہے۔ ایک بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ کیا ہے کہ یہ جتنے باطل فرقے معرض وجود میں آئے، ان میں سے ہر ایک نے ٹھوکر کھائی تو اس لیے کھائی کہ انہوں نے قرآن کا تو اقرار کیا اور حدیث کا انکار کر دیا۔ کیا مطلب؟ آج بھی خارجی نام کا معاشرے میں اس نام سے فرقہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ جراثیم موجود ہیں۔ قدریے موجود نہیں، جراثیم موجود ہیں۔ مرجیہ موجود نہیں، جراثیم موجود ہیں۔ کیا جراثیم ہے؟ خارجیوں نے، خارجی کیوں ہوئے؟ خارجیوں کا سب سے پہلا عقیدہ کیا تھا؟ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، آج بھی یہ بات معاشرے میں موجود ہے۔ بات شاید آپ کو تلخ لگے، کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات قرآن پاک سے ٹکرائے گی ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ آج یہ بات بتائیے ایمانداری سے معاشرے میں موجود ہے کہ نہیں؟ اور لوگوں کسی امام کی، کسی فقیہ کی، کسی محدث کی، کسی پیر کی، کسی مولوی کی بات تو قرآن سے ٹکرا سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن سے نہیں ٹکرا سکتی۔ کیوں نہیں ٹکرا سکتی؟ اس لیے کہ وہ بھی تب بھی بولتے ہیں جب اللہ کی وحی آتی ہے۔ نبی کریم اپنی مرضی سے بولتے نہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ نبی کی بات قرآن سے ٹکرا جائے؟ خارجی پہلے تھے جنہوں نے کہا نہیں ٹکرا سکتی ہے، قرآن پاک میں رجم کی سزا نہیں ہے، کوڑے کی سزا ہے، اس لیے ہم رجم کو نہیں مانتے۔ اصل میں یہ ان کے عقل سے ٹکراتی تھی۔ کوئی بات عقل سے ٹکرائے اس کا مطلب ہے وہ قرآن سے ٹکرا گئی۔ ایک بندے نے کوئی بات سمجھی کہ شاید یہ بات قرآن پاک سے ٹکرا رہی ہے تو وہ چھوڑ دے۔ یہ خارجیوں کا پہلا نقطہ نظر تھا۔ کس چیز کا انکار کیا؟ بات لمبی ہو جائے گی، مختصر کرتا ہوں۔ پہلا انکار کیا رجم نہیں ہے قرآن پاک میں، یہ نبی کریم کی حدیث میں ہے، اس لیے ہم اس حدیث کو چھوڑتے ہیں۔ دوسرا کیا کہا کہ عورت حالت حیض میں بھی نماز کو ادا کرے گی۔ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ حالت حیض میں عورتیں نماز نہ پڑھیں؟ ادا کرے گی حالت حیض میں۔ کس وجہ سے یہ نظریہ بنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا۔
اسی طرح یہ جتنے سارے باطل فرقے مارد وجود میں آئے ہیں، اللہ کی قسم ان سب کے اندر ایک بات کامن ہے۔ کس وجہ سے ٹھوکر لگی؟ قرآن کو تو مان لیا، حدیث کو چھوڑ دیا۔ مجھے ایک بات بتلائی، یہ بات تلخ ہو سکتی ہے، لیکن آج آپ نے ذرا اپنے سینوں کو کھول کے، دماغ کو کھول کے یہ بات سننی یا غور کرنا ہے۔ اللہ معاف کرے، کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ جو فلسفہ معاشرے کے اندر نیا پروان چڑھ رہا ہے کہ قرآن کے مطابق جس کی بات ہوگی مان لی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے، یہ ہر بندے کے لیے یہ بات کلیہ لاگو ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ سنیں سمجھیں۔ یہودی کے سود حرام ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی قرآن کے مطابق ہے، یہودی کی بات بھی قرآن کے مطابق ہو تو مان لی جاتی ہے۔ ہندو کے یہ بات ایسی ہے، مان لیں گے اگر قرآن کے مطابق ہے۔ عیسائی کے بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، خنزیر حرام ہے، ہماری انجیل میں بھی ہم مان لیں گے قرآن کے مطابق ہے۔ بتائیے، بات سمجھنے کی ضرورت ہے، بات سمجھیے۔ اگر ایک یہودی کی بات بھی قرآن کے مطابق ہو تو مانی جاتی ہے، ایک ہندو کی بات بھی قرآن کے مطابق ہو مانی جاتی ہے، ایک عیسائی کی بات بھی قرآن کے مطابق ہو مانی جائے گی۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مقام دے دیا کہ رسول اللہ کی بات قرآن کے مطابق ہوگی تو مانی جائے گی؟ نہیں، رسول اللہ کی ہر بات کو اسی طرح مانا جائے گا جس طرح قرآن کو مانا گیا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، ابھی پیچھے عید قربان گزری ہے، ایک عام فہم مثال دیتا ہوں۔ حلال پیسوں کا، حلال پیسے، کمائی حلال، جانور حلال، بکرا لے آئے، کوئی بندہ گائے لے آئے، کوئی بندہ اونٹ لے آئے، حلال پیسوں کا حلال جانور لے کے آیا ہے، کان اس کا کٹا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے، قربانی ہو جائے گی؟ حلال جانور ہے، کیوں نہیں ہوگی؟ بتائیے کس وجہ سے نہیں ہوگی؟ حلال جانور، حلال پیسہ، کان کٹا ہوا ہے، قربانی نہیں ہو رہی۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عیب کہا ہے، اور عیب دار کی قربانی قبول نہیں ہے۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا کہ قربانی کے اندر تو عیب دار کی قربانی قبول نہیں، لیکن نماز عیب دار بھی قبول ہے، حج عیب دار بھی قبول ہے، عمرہ عیب دار بھی قبول ہے، روزہ عیب دار بھی قبول ہے۔ یعنی قربانی حلال پیسوں کی، حلال جانور، اگر صرف کان کٹا ہے سب کا، پوری امت کا، اس بات پہ اتفاق ہے، نہیں ہونی۔ کس لیے نہیں ہونی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عیب کہہ دیا۔ اب ذرا رکیے، غور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس سے آپ کو حدیث سننے کو مل رہی ہے، نماز ویسے پڑھو جیسے رسول اللہ نے پڑھی، نماز ویسے پڑھو جیسے رسول اللہ نے پڑھی۔ ایک بندہ اپنی مرضی کی پڑھ لے، ایک بندہ اٹھے اپنے امام کے مطابق پڑھ لے، اپنے فقیہ کے مطابق پڑھ لے، اپنے محدث کے مطابق پڑھ لے، نماز عیب دار ہو تو قبول ہے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ قربانی عیب دار قبول نہیں، صرف ایک چیز کو پکڑتے ہو، دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، سچی بات یہ ہے، تلخ ہو سکتی ہے بات، اہل حدیث بعض بھائی بھی ایسے ہیں کہ واقعی حدیث کا احترام ہے، حدیث کی عقیدت رکھتے ہیں، لیکن حدیث پہ عمل کتنا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قیامت تک کے لیے حجت قطعی ہے۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو معمولی شے نہیں تھے سمجھتے، اور ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں تھا جو میرا اور آپ کا ہے۔ اب بکر بھائی پانی لانا، یہ نہیں تھا جو میرا اور آپ کا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی نبی کی حدیث کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت طلحہ بن عثمان نام سنا ہوا؟ نام سنا ہوا؟ کون ہے؟ کعبے کے متولی ہیں، کعبے کی چابیاں ان کے پاس ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پہ آتے ہیں، کہتے ہیں عثمان بن طلحہ کو بلایا جائے۔ فتح مکہ ہو گیا، عثمان بن طلحہ جی اپنے گھر میں ہیں، حضرت بلال کو کہتے ہیں آپ ان کے گھر سے ذرا خانہ کعبہ کی چابیاں لے کے آئیے۔ اب حضرت بلال ان کے گھر جا رہے ہیں، یہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو سمجھ لیجئے حضرت عثمان بن طلحہ نے اسلام کو فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل قبول کر لیا تھا، اب لیکن ماں کے پاس ہے اور ماں پکی مشرک ہے، ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا ہوا۔ حضرت بلال ان کے گھر پہنچ چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چابی دو۔ ماں کہہ رہی ہے ہرگز ان کو نہ دینا، یہ اپنے دین سے پھر گئی ہیں، ان کو چابی نہ دینا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا، وہ چابی دینا چاہتے ہیں لیکن ماں کو بھی منا رہے ہیں کہ ماں مان جائے چابی دے دوں۔ اتنی دیر میں دیر ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہتے ہیں جاؤ ذرا، بلال ابھی تک نہیں آیا، چابیاں لے کے خانہ کعبہ کی دیکھو کیا وجہ ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا بلال باہر کھڑے ہیں، حضرت عثمان اندر ہیں۔ حضرت عمر کا آپ کو پتہ ہے، امیر عمر کی روب دبدبا، آواز لگائی عثمان کہاں ہے خانہ کعبہ کی چابیاں؟ وہ والدہ جو حضرت بلال کے آنے پہ چابیاں نہیں تھی دے رہی، کہا یہ کس کی آواز ہے، دے دو اس کو چابیاں دے دو۔ صرف آواز سن کے روب سے اتنا حواس باختہ ہوئی، کہا ان کو چابیاں دے دو، ڈر گئی۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں حضرت عثمان نے چابیاں پکڑانا چاہیں، حضرت عمر نے کہا نہیں، حدیث کا احترام یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے یہ کہا ہے کہ عثمان کو ساتھ لے کے آؤ، اللہ کی قسم چابیاں نہیں پکڑوں گا، تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ حضرت عثمان کو ساتھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی پکڑی ہے، سیرت کا لمبا چوڑا باب ہے، خانہ کعبہ کے دروازہ کھولا، جو انہوں نے کرنا تھا، سیرت کا موقع آیا تو اس کے اندر اس کی تفصیل کو بھی بیان کریں گے۔ جو بات آپ کے سامنے رکھنا اس کی طرف آئیے۔ نبی کریم بت توڑ کے عبادت سے فارغ ہو کے باہر آئے، اب صحابہ اپنی گردنوں کو اونچا کر رہے ہیں، کس لیے کہ خانہ کعبہ کی چابی شاید آج ابو بکر کو مل جائے، شاید بلال کو مل جائے، شاید عمر کو مل جائے۔ بڑے بڑے صحابہ گردنوں کو اونچا کر رہے ہیں۔ کہا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو روتے ہوئے گھر چلے گئے۔ روتے ہوئے؟ ہاں وہ رو رہے تھے، اس کو بلاؤ۔ ان کو بلایا، وہ بھی زارو قطار رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لگتا عثمان آپ نے دل سے ہمیں چابیاں نہیں دیں جو روئی جا رہے ہیں۔ کہا نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم چابیاں تو دل سے دی ہیں، لیکن آج پچھتاوا بھی ہے اور آپ کی حدیث کی عظمت ہے جس کو سوچ سوچ کے میں روتا چلا جا رہا ہوں۔ عثمان کیا بات ہے؟ کہا آپ کو شاید یاد نہیں، ایک وقت تھا آپ نے اسی خانہ کعبہ کی چابی کو ہجرت سے قبل مجھ سے مانگا تھا اور میں نے آپ کو انکار کر دیا تھا، آپ دین سے پھر گئے ہیں، دین سے پھر گئے ہیں۔ اس وقت آپ نے ایک جملہ کہا تھا، آپ کو شاید یاد نہ ہو، حدیث کی حجیت کا اس سے عظیم جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ عثمان ایک وقت آئے گا، یہ خانہ کعبہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ میں وہ بات سوچ سوچ کے رو رہا ہوں کہ کاش اس وقت اسلام کو قبول کر لیا ہوتا۔ آج آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ ابھی قرآن مکمل نازل نہیں ہوا تھا، آپ نے جو بات کی منوان پوری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خذوہا، اے بنی طلحہ، اے عثمان بن طلحہ، پکڑو اس چابی کو، خالدتن تالدتن لا ينزعها الا ظالم۔ یہ چابی تجھے پہلے دی تھی کافروں نے، پہلے دی تھی کافروں نے، تو اس سے چھین لی گئی۔ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے عطا کرتا ہوں خالدتن تالدتن، ہمیشہ کے لیے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی کوئی ایک ظالم آئے گا، وہ تجھ سے چابی چھینے گا، اور دوسری روایت میں ایک کافر ہوگا تجھ سے چابی چھینے گا، یعنی تیری اولاد سے چابی چھینے گا، لیکن تب تک یہ چابی تیرے ہی خاندان میں رہے گی۔ آج اٹھائیے، حجیت حدیث کے اوپر اعتراض کرنے والے غور کریں،
خانہ کعبہ کی متولیت بدلتی گئی، تولیت بھی چینج ہوتی گئی، خلافتیں بھی چینج ہوتی گئی. خانہ کعبہ کے اندر کبھی شریف سردار آئے، کبھی عثمانی آئے، کبھی عباسی آئے، کبھی فاطمی آئے، کبھی اور حکمران آئے. کسی ایک کو جرت نہ ہوئی کہ عثمان بن طلحہ کے خاندان سے چابی لے لے. نبی کریم نے کہا یہ چابی اب ہمیشہ کے لیے تیرے خاندان میں ہے. اللہ کی قسم حکومتیں بھی بدلتی گئیں، لیکن یہ حدیث کا ایجاد ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کو تو نے اور میں نے حقیر سمجھا ہوا داڑھی رکھ لو. ہاں حدیث ہے، صحیح ہے، نہیں رکھنی ہی نہیں. کیوں؟ یہ اہل حدیث کا طرز عمل بتا رہا ہوں. غیر اہل حدیث سے شکوہ تو دور کی بات ہے، اپنے بعد ساتھی خود کو اہل حدیث بھی کہیں گے لیکن حدیث کے اوپر عمل مکمل نہیں کریں گے. کیوں شک ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اس کے اوپر شک ہے؟ صدقے سے بیماری دور ہوگی، شک ہے؟ مسجد کے اندر ایک انڈے برابر جگہ کے اندر حصہ ڈالو گے جنت میں محل بن جائے گا. جس بندے کا جنت میں محل بن جائے کیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بھیج دے گا؟ شک ہے. یقین ہو تو ہماری زندگیاں بدل جائیں. حجیت حدیث ایک ایسا باب ہے، صحابہ نے اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اسی طرح معتبر جانا جس طرح میں اور آپ قرآن کو معتبر جانتے ہیں. وجہ یہی ہے اس قرآن کا بھی نبی کریم نے مجھے اور آپ کو بتلایا. یعنی نبی کریم قرآن کے بارے میں سچ بولتے تھے اور اپنی بات میں معاذ اللہ نعوذ باللہ غلط بیان نہیں کرتے تھے. یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ انکار حدیث کا فتنہ آج معاشرے میں اس قدر پروان چڑھ چکا ہے. ہر بندہ قرآن کو مانتا ہوں جیسے قرآن اس کے اوپر نازل ہوا. کیسے مانتا ہے؟ قرآن کی ایک آیت بھی حدیث کے بغیر مانی نہیں جا سکتی. قرآن کی آیت کے پیچھے جب تک حدیث موجود نہیں ہے کہ یہ آیت سورت فاتحہ کو یہاں پہ رکھا جائے گا، اگر یہ حدیث نہ ہو سورت فاتحہ سے قرآن شروع ہی نہیں ہو سکتا. آپ نے حدیث کو بڑا چھوٹا جان لیا ہے. اللہ کی قسم صحابہ حدیث کو چھوٹا نہیں تھے جانتے. حضرت ابو ذر غفاری جن کو اردو میں غفاری بھی کہا جاتا ہے، دونوں غفاری بھی اور غفاری دونوں معروف ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کا آخری وقت آیا. میرے بھائیوں، آپ نے حجیت حدیث کے یہ واقعات ذہن نشین کر لینے ہمیشہ کے لیے. آسان ہے. آخری وقت ہے، آخری بیوی رو رہی ہے. کیوں روتی ہے؟ آپ صحابی رسول ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوستوں میں سے ایک ہیں. حالت یہ ہے ہم جنگل میں پڑے ہیں، آج لگتا ہے ابھی دیا بجھا کے بجھا، آپ فوت ہو گئے، آپ کو کفن کون دے گا؟ آپ کو نہلائے گا کون؟ میں تو خود بڑھیا ہو چکی ہوں. ابو ذر غفاری جو فل بیماری کے اندر ہیں، نزا کا عالم قریب آ چکا ہے، سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں اب شری ولا تبکی، اور میری خوشخبری سن لے، رو مت. میں نے ان کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص فلات الارض میں یعنی جنگل کے اندر فوت ہوگا. اور اس مجلس میں میں اور میرے ساتھی بیٹھے تھے، ان میں سے آج کوئی زندہ نہیں ہے، ایک میں ہی باقی ہوں. مجھے لگتا ہے میرے بارے میں وہ حدیث ہے، جنگل میں فوت ہوگا اور جس وقت وہ فوت ہو جائے گا اللہ رب العزت اسی وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو اس جنگل میں بھیجیں گے جو اس کے کفن کا انتظام کرے گی، جو اس کے دفن کا انتظام کرے گی. میری بیوی مت رو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہاں ایک کام کرنا، جب میں فوت ہو جاؤں، یہ ایمان تھا صحابہ کا حدیث کے اوپر، ایک کام کرنا، جب میں فوت ہو جاؤں میری میت کو باہر نکال دینا اور مجھے اس وقت تک دفن مت کرنا جب تک مسلمانوں کی ایک جماعت یہاں پہ نہ آئے. بتائیے کس طرح کا حدیث کے اوپر یقین ہے، کس طرح کا حدیث کے اوپر اعتماد ہے. ادھر سے یہ بات کہی، روح نکل گئی، روح نکلی، بیوی نے دستک سنی. ہوا کیا؟ عبداللہ ابن مسعود عراق سے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے سنا ہے اس جنگل میں ابو ذر غفاری رہتے ہیں،
ذرا اس کو تلاش کرو، اس کی جھونپڑی کو، پرانا ساتھی ہے، پرانا دوست ہے، آج اس سے ملنے کو جی کر رہا ہے۔ دروازے پہ دستک دی، ابو ذر غفاری کا گھر یہی ہے، یہی ہے، کہاں پہ ہیں؟ فوت ہو گئے ہیں، پیچھے ہو جاؤ، ہمیں ہمارے بھائی کے کفن اور دفن کا انتظام کرنے دو۔ بتائیے حجیت حدیث کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اوپر صحابہ کا ایمان کیسا ہے؟ اپنی بیوی کو کہہ رہا مجھے دفن مت کرنا، کیونکہ رسول اللہ سے سنا ہے میرے دفن کا انتظام کرنے ایک جماعت آئے گی۔ اللہ کی قسم ابھی فوت ہوئے ہیں، جماعت دروازے کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ آپ اور میں حدیث کو معمولی سمجھ لیا۔ حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر کیا کہا جاؤ جہاد کرنے کے لیے نکلو، فلاں 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 بندہ چلا جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام لے لیا ان کا جانا تو بعین فرض ہو گیا۔ بعض لوگ نیت کی بڑی بات کرتے ہیں اور اخلاص کی بھی بڑی بات کرتے ہیں کہ اخلاص نیت سے، خلوص نیت سے نیکی کا کوئی کام کر لیا جائے، اس میں حرج کیا؟ منع کہاں ہے؟ منع کہاں ہے؟ اور میرے بھائیوں، جو نیکی کا کام آپ یہ سوچ کے کرتے ہو کہ یہ کام نیکی کا ہے، لیکن رسول اللہ نے نہیں بتلایا، آپ صرف رسول اللہ کے علم، عمل اور دیانت اور امانت پہ شک نہیں کر رہے، آپ اللہ کے اوپر بھی شک کر رہے ہیں کہ اللہ کو بھی نہیں تھا پتہ یہ نیکی کا کام جو میں نے ایجاد کر لیا، پتہ ہوتا تو نبی کریم کو بتا نہ دیتے اللہ۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلے جاؤ جہاد پہ، صحابہ چلے گئے۔ اب نبی کریم خطبہ جمعہ میں تشریف لائے، دوران خطبہ نظر پڑی سامنے عبداللہ بیٹھے ہیں، کہا عبداللہ دوران جمعہ میں نے آپ کو کہا تھا آپ تبوک کے میدان کی طرف روانہ ہو جائیے، آپ روانہ نہیں ہوئے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے نام لے کے جہاد کے لیے بھیجا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ نبی کریم نے میرے نام کا انتخاب کیا ہے، شاید اللہ کو میری شہادت مطلوب اور مقصود ہو، یہ آخری سفر ہو زندگی کا، میں شہید ہو جاؤں، کیوں نہ زندگی کا آخری جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھوں۔ نیت اچھی ہے کہ بری ہے؟ بتلائیے، اس سے عمدہ کیا نیت ہو سکتی ہے؟ کہ جمعہ نبی کریم کے پیچھے پڑھوں، نماز مسجد النبوی کے اندر ادا کروں۔ کہا سواری آقا بار کھڑی ہے، بڑی تیز رفتار ہے، سامان تیار ہے، آپ کی حکم عدولی کا مقصد بھی نہیں ہے، نیت کیا ہے؟ نہ آپ کی حکم عدولی ہو، ایک ہی بات میں دو فائدے حاصل ہو جائیں، ادھر سے جمعہ پڑھوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، ادھر تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کے لشکر کے ساتھ مل جاؤں۔ نیت میں نبی کریم کی مخالفت نہیں ہے، نیت اخلاص سے بری ہوئی ہے کہ نبی کے پیچھے جمعہ پڑھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم عبداللہ پوری زمین بھر کے سونا لے آ، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر لے، ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے میری حدیث پہ عمل کر لیا ہے۔ ایک حدیث پہ عمل کرنا آپ نے معمولی سمجھا ہوا ہے، میں نے بھی معمولی سمجھا ہوا ہے، پورے زمین بھر کے سونا خرچ کر لے، پورے زمین بھر کے سونا خرچ کر لے، ان کے اجر اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے میری حدیث پہ عمل کر لیا، جیسے ہی سنی عمل کر لیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم فتنے کا دور آ چکا ہے، یہ وہی دور ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں فتنے کا دور ہے؟ آپ نے جائزہ لینا، خود جائزہ لیں، چاروں امام حق پہ ہیں، چاروں امام حق پہ ہیں، اور میرے دیوبندی بریلوی بھائی، احناف بھائی بھی ذرا سینہ کھول کر اس سوال کا جواب دیں۔ حنبلی رکوع میں جائے رفع یدین کرے، حق پہ ہے۔ کیوں حق پہ ہے؟ امام احمد ابن حنبل کی تقلید کر رہا ہے۔ شافعی رکوع میں جائے رفع یدین کرے، حق پہ ہے۔ حنبلی سینے پہ ہاتھ باندھے، حق پہ ہے، اس لیے کہ اس نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل نہیں کیا. کس کی بات پہ عمل کیا ہے؟ امام احمد ابن حنبل کی بات پہ عمل کیا. چاروں ہی حق پہ ہیں, چاروں ہی حق پہ. امام شافعی کی بات پہ عمل کیا, چاروں ہی حق پہ ہیں. اس نے درست کیا رفع یدین کر کے, اس نے سینے پہ ہاتھ باندھا, صحیح کیا. یہی فلسفہ نا حناف کا کہ چاروں حق پہ ہیں. اگر ان کے بات مان کر کوئی عمل کر لیا, درست کیا. اس بات کا جواب دیجئے, کیا فرق ہے حنبلی کے اور اہل حدیث کے رفع یدین کرنے میں؟ ہے فرق, فرق ہے. غور کیجئے. حنبلی رفع یدین کرے گا, حق پہ ہے. اہل حدیث رفع یدین کرے گا, مناظرہ ہوگا, مجادلہ ہوگا, بحث ہوگی, نہیں مانا جائے گا. اس کا اس لیے مانا گیا کہ اس نے احمد ابن حنبل کی بات کو مانا. اس کا اس لیے نہیں مانا گیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا. یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ فتنے کا دور ہے. دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ چاروں حق پہ ہیں. امام کی بات کے مطابق کوئی رفع یدین کرے وہ جائز ہے, اور رسول اللہ کی حدیث کے مطابق کوئی کرے ناجائز ہے. ہاں, یہی وہ دور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت کے اوپر ایک وقت وہ آنے والا ہے. میرے بھائیوں, بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی قسم کا کوئی اشکال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے. اللہ کی قسم, اس کے علاوہ کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ہم سینے پہ ہاتھ باندھیں, رسول اللہ کی حدیث کی وجہ سے بحث ہوگی, مناظرہ ہوگا, دلائل دیے جائیں گے, آمنے سامنے ایک دوسرے کو چیلنج کیا جائے گا. صرف میں یہ بات کہہ دوں گا نا, امام احمد ابن حنبل نے کہا سینے پہ حق ہے, حق ہے, حق ہے, نعوذ باللہ. یہ فتنے کا دور ہے. نبی کریم نے کہا تھا ایک وقت آئے گا میری امت کے اوپر حدیث پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا. داڑھی رکھ لو گے, بیوی چھوڑ دے گی. حدیث پہ عمل کرنا مشکل ہے نہیں. داڑھی رکھو گے, رشتہ نہیں آئے گا. داڑھی رکھو گے, صوفی کہا جائے گا. داڑھی رکھو گے, مولوی کہا جائے گا. اور میں کس لیے داڑھی نہیں رکھتے؟ اور یار شادی ہو جائے پھر رکھ لوں گا. کس لیے داڑھی نہیں رکھتے؟ اور بیگم کو پسند نہیں آتی. کس لیے داڑھی نہیں رکھتے؟ اتنی چھوٹی سی حدیث بھی نبی کی نہیں ماننی. نام کے ہم سب اہل حدیث ہیں. سنیے کتنا بڑا درجہ, کتنی بڑی عظمت ہے ایک حدیث کو کے اوپر عمل کر لینے سے. ایک صحابی اگر زمین بر سونا خرچ کرے, جنہوں نے حدیث پہ پہلے عمل کر لیا ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اور دوسری ایک حدیث آپ نے بڑی دفعہ سنی ہے, اس کے اوپر بھی غور کریں. سنی ہوئی ہے نا کہ صحابی ایک مد, ایک ہاتھ یا آدھ ہاتھ گندم یا جو خرچ کر دے, آج کا امتی یا ان کے بعد آنے والا کوئی امتی احد پہاڑ جتنا سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات خرچ کر لے, اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے. سنی ہوئی ہے نا. آئیے آج آپ کو اس سے ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو سن کر انشاءاللہ حدیث کی عظمت اور سنت رسول کی اہمیت آپ کے دلوں میں اجاگر ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت کے اوپر ایک وقت ایسے آنے والا ہے جب میرے فرامین کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے گا. اس وقت جو کوئی میرے فرمان کی وجہ سے رشتہ داری, کنبہ, قبیلہ, برادری, حکمران, اقتدار, خارق کو ٹھوکر مار کر میری سنت کے اوپر عمل کرے گا, میرے حدیث کے پرچم کو اٹھائے گا, اس کو 50 منکم, اس کو 50 آدمیوں جتنا اجر و ثواب ہوگا. صحابہ نے کہا 50 آدمی ان میں سے یا ہم میں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم 50 آدمی تم میں سے. ہم نبی کی حدیث کو چھوڑ دیں؟ آج اس فتنے کے دور کے اندر کرنے دو ہر ایک کو اپنی مرضی. علامہ صاحب کیوں فرقہ وریت کی بات کرتے ہیں؟ اتحاد امت ہونا چاہیے, اتحاد امت بھی ہو. اتحاد امت فحاشی کے خلاف ہوگا, عریانیت کے خلاف ہوگا, سود, چوری, ڈکیتی جو مشترکہ امور ہیں تمام بین المسالک ان کے اوپر ہوگا. لیکن اس کے اوپر نہیں ہو سکتا کہ حدیث کو چھوڑ کر امتی کی بات کو مان لیا جائے. نہیں ہو سکتا. ہم آپ کو بلاتے ہیں آئیے حدیث کے اوپر عمل کیجئے. امت کے اندر ہر ایک کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن اللہ کی قسم رسول اللہ کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا. کیسے چھوڑ دیں؟ ہم حدیث چھوڑ دیں؟ اتنی بڑی عظمت اور درجے کی بات ہے کہ پراشوب دور کے اندر, مشکلات کے دور کے اندر میں اور آپ میں سے کوئی بندہ ایک حدیث, ایک سنت جو انسان کو سب سے مشکل آج لگتی ہے, جائیے
کتنی بڑی نبی کریم نے خوشخبری سنائی ہے۔ آج آپ کو جو سنت اور حدیث کے اوپر عمل کرنا مشکل نظر آتا ہے، کسی بھائی کو داڑھی رکھنا مشکل نظر آتا ہے، کسی بھائی کو علی الاعلان رفع یدین کرنا مشکل نظر آتا ہے، کسی بھائی کو سورۃ فاتحہ پڑھنا مشکل نظر آتا ہے، کسی بھائی کو بیوی کو پردہ کرانا مشکل نظر آتا ہے،